ہو, میں تو دوسری جگہ شادی کر رہا ہوں. یہ میرے ایکسپیرینس ہے پچھلے 5 سال کے. میرے کلائنٹس آ کے یہ بتاتے ہیں عمر بھائی ہماری ڈائیورس ہو گئی ہمارے وزن بڑھنے کی وجہ سے, ہمارے میاں ہماری بہن کی ڈائیورس ہو گئی, اس کے میاں نے یہ کہا کہ, اور اب میرے میاں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بہن کے میاں نے اس کو ڈائیورس دی موٹاپے کی وجہ سے, میں بھی دوسری دیکھ رہا ہوں. عمر بھائی لو میرج ہوئی تھی 5 سال کے بعد میں 60 kg سے 120 kg ہو گئی, کیونکہ میرے 5 سال میں 3 بچے ہو گئے. ہماری خواتین بیچاری وہ گھر کے کام ان چیزوں میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا اپنی فٹنس کو دیکھنے کے لیے, اور اس کے بعد آدمی ان کے موٹاپے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے نا. اب تو وہ عورت جو لو میرج کری ہے جس نے, اب ایسے کیسز میرے پاس بے تاش ہے, اب سر میں آپ کو کیسز ہی بتانے بیٹھوں گا, اس میں الگ ہمیں شو چاہیے. تو ایموشنل سٹریس کا جب آپ شکار ہو گئے تو جب تک آپ ایموشنل سٹریس کو کور نہیں کریں گے, نہ ڈائٹ اثر کرے گی نہ کوئی اور چیز اثر کرے گی. اب جب آپ ایموشنل سٹریس کی, رضوان بھائی غور سے سنیں, جو یہ آخری ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں, جو میں ایموشنل سٹریس کی آپ کو کریکٹرسٹکس بتاؤں گا, جو میں اب آپ کو خصوصیات بتاؤں گا, اگر آپ نے یہ اپنے اندر اپلائی کر لی آپ ایموشنل سٹریس اوور کم کر لیں گے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو سولوشن دے رہا ہوں, پرابلم آئیڈینٹیفائی کرا دی. یہی وہ کریکٹرسٹکس ہے ایموشنل سٹریس کی جو آپ کی نیگیٹو پرسنالٹی بن گئی ہے نا, اس پرسنالٹی کے نیگیٹو ٹریٹس کو مٹا کر نئی پوزیٹو ٹریٹس ڈالنے کا بھی یہی کریکٹرسٹکس کام کریں گی. یہی کریکٹرسٹکس الٹیمیٹ سولوشن ہے ہمارا. یہی کریکٹرسٹکس آپ کے اندر ہو گئی تو آپ اپنے نیگیٹو سب کانشیس کو پوزیٹو سب کانشیس میں کریٹ کر سکتے ہیں. آپ ان کریکٹرسٹکس کی بیسس پہ اپنے ایموشنل سٹریس کو ہیل کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں ٹریک لینا چاہتے ہیں لے لیں, کیونکہ اس کے بعد میں صرف کریکٹرسٹکس ڈسکس کر کے آپ کو کنکلوڈ کروں گا. بالکل, یہاں پر ایک میسج آیا ہے, میں چاہوں گا کہ وہ میسج جو ہے وہ آپ کو کنوے کر دوں. اچھا جناب, انہوں نے میرا نام تو نہیں لکھا ہے لیکن سامان ہے سر, اور مجھے اچھا بہرحال غالباً سمن صاحبہ ہیں جو میں پڑھ پا رہا ہوں. سمن کو سامان پڑھ دیا آپ نے, مائنڈ کر جائیں گی. SAMAN لکھا ہوا ہے. ہاں تو سمن ہے نا یار, SAAN ہوتا تو سامان ہوتا. بھی کچھ ورڈ ہیں, وہ SP کا ورڈ وہ بھی ایک ساتھ لگا ہوا ہے, تو اس وجہ سے. بہرحال سمن صاحب ہیں, وہ لکھتی ہیں جناب کہ میری بیٹی کا جو قد ہے وہ نہیں بڑا ہو رہا, اس کو قد جو ہے وہ ذرا بڑا چاہتی ہیں, اور 5 سال کی ہیں وہ, اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑھتی نہیں ہے. کچھ بتا دیں. اب دیکھیں یہ والدین ہمارے 5 سال کا بچہ, بالکل 5 سال کا تو بچہ بھی گرو ہونا شروع ہوا ہے. اب ہمارے والدین اس کو پتا ہو کیسے اسٹریس کا ماحول کریٹ کریں گے. وہ بچہ بھی ایبزاربنگ موڈ پر ہے, یار بڑا نہیں ہو رہا, یہ تو موٹی ہو رہی ہے, ارے یار یہ دیکھو یہ تو فیل ہو جائے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں بچے کو, یار تمہیں فرسٹ آنا ہے, بچے کو کمپٹیشن میں ڈال دیتے ہیں. ہم بچے کو یہ ماں باپ کا قصور نہیں ہے, لیکن انٹینشنلی, نہ چاہتے ہوئے, کم سمجھ کی وجہ سے, اسی لیے تو کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو. کیونکہ تم اگر جاہل رہ جاؤ گے, تمہارے پاس اگر علم کی نالج دولت نہیں ہوگی تو تم غلط ٹریک پہ بچے کو ڈال دو گے. اب ہمارے معاشرے میں تربیت کی بچوں کو ضرورت نہیں ہے, ہمارے معاشرے میں تربیت والدین کی ہے. والدین کی اگر تربیت ہوگی تو بچوں کی آٹومیٹک ہو جائے گی, کیونکہ والدہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ماں جو ہے وہ درسگاہ ہے, بچے کی درسگاہ ہے, وہ نیشن بلڈر بیسیکلی. اسی لیے میں خواتین پہ فوکس اسی لیے کر رہا ہوں نا, کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ خواتین رول ماڈلز ہیں. میں ایک آدمی کو کنسلٹ اسی لیے کرنا پریفر نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کریں سمن صاحب؟ دیکھیں اس کے لیے تو سمپل سی دیکھیں, ایک بات ہے, یہ کسٹمائز سولوشن ہے. اس کے لیے اب یہ وہی والی بات ہے کہ بھائی ہم لوگ چاہتے ہیں شارٹ کٹ سولوشن. فٹنس ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کو سولوشن چاہیے وہ انڈیویجولی ہوتے ہیں. آپ کا کیس انڈیویجول ہے, مجھے آپ کے بچے کے لیے الگ ڈائٹ ساری چیزیں الگ سے بیٹھ کے بتانی پڑیں گی. اس کے لیے میرا پلیٹ فارم ہے, میری کنسلٹیشن فارم پاکستان کی الحمدللہ اٹس دا ٹاپ فٹنس کنسلٹیشن فارم اینڈ دا اونلی فٹنس کنسلٹیشن فارم. لرن ٹو برن کر کے آپ فیس بک پہ سرچ کر لیں, وہاں آپ کو میرا نمبر مل جائے گا, میری ٹیم سے رابطہ کریں, میں انڈیویجولی آپ کو کنسلٹ کروں گا. آج کی ہماری گفتگو جو ہے, میں ڈائٹ پلان ادھر دینے نہیں آیا ہوں, میں آپ کے مائنڈ سیٹ کو کلیئر کرنے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے, اور سر اب ہمارے پاس, مجھے ٹائم بتائیں کتنا ہے ٹائم ہمارے پاس جناب؟ اب تقریباً 20 منٹ ہیں. 20 منٹ بہت ہے ہمارے پاس. اب میں سولوشن کے اوپر آ رہا ہوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سولوشن کے اوپر ہوں. دیکھیں ایموشنل سٹریس کو اوور کم کرنے کی سرٹن کریکٹرسٹکس ہیں. ٹھیک ہے, وہ کریکٹرسٹکس آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ ان کے اوپر عمل کریں یا نہ کریں. اور یہی جو کریکٹرسٹکس ابھی میں ڈسکس کرنے والا ہوں, اگر آپ نے ان کو اپنی شخصیت میں اپنا لیا تو یہی آپ کے نیگیٹو مائنڈ سیٹ کو رب کر کے پازیٹیو مائنڈ سیٹ میں کنورٹ کرنے کی کوشش آپ کا عمل کریں گے. نمبر 1 کریکٹرسٹکس, نمبر 1 خصوصیات, دیٹ از میوزک چلا دیں آپ پیچھے. ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ تھوڑا سا بڑھا نہیں, ایسا نہ ہو کتنا بڑھاتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے, ہم سسپینس نہیں رکھتے. دیکھیں نمبر 1 کریکٹرسٹک جو آپ نے اپنے اندر اپلائی کرنی ہے, جو آپ نے اپنے اندر لے کر آنی ہے, جو آپ کے اختیار میں, دیٹ از گریٹیٹیوڈ. گریٹیٹیوڈ سے مراد شکر گزاری. کیا بات, شکر گزاری, یہ سب سے بڑی چیز ہے, سب سے بڑی نعمت ہے یہ. اور اللہ جس بندے کو شکر گزاری کی نعمت دے دے, میرے حساب سے یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. شکر گزاری سے کیا مراد ہے؟ شکر گزاری سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر اس چیز کے اوپر شکر گزار ہو جائیں, اور اس چیز کو دیکھیں جو اللہ نے آپ کو چیزیں دی ہوئی ہیں, نعمتوں کے اوپر فوکس کریں, رادر دین جو آپ کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس 100 چیزیں موجود ہوتی ہیں, 1-2 چیزیں نہیں ہوتی. ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بن چکا ہے کہ ہم 1-2 چیزیں جو نہیں ہیں ان پہ فوکس کرتے ہیں, ہم ان چیزوں پہ فوکس نہیں کرتے جو ہمارے پاس ہے. آپ یہ چیز پہ فوکس کریں کہ آپ لنگڑے لوڑے پیدا نہیں ہو گئے, آپ اندھے پیدا نہیں ہو گئے, آپ بہرے پیدا نہیں ہو گئے, آپ جو ہے فلسطین میں پیدا نہیں ہو گئے, آپ بھارت میں پیدا نہیں ہو گئے, آپ پاکستان میں آزاد ریاست میں موجود پیدا ہوئے ہیں. آپ 3 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے, 2 وقت کا تو کھا رہے ہیں. آپ ان لوگوں سے تو بہتر ہے جو شراب کے اندر ڈوب گئے. آپ اپنے سے نیچے کو دیکھیں. دنیاوی معاملے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے سے نیچے کو دیکھو, اور دینی معاملے میں سے اپنے سے اوپر کو دیکھو تو تم شکر کرو گے.
ٹھیک ہے, اور تمہاری تمہیں جلن دینی معاملے میں اپنے سے اوپر لوگوں سے ہونی چاہیے. یہ دوسرا یہی تو مسئلہ سر ہے سنیں, عمر, کہ حسد کا ایک دوسرا سر مسئلہ ہے. اب آپ کریکٹرسٹک خود پکڑتے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلی کریکٹرسٹک جو آپ نے اپنے اندر اپلائی کرنی ہے, دیٹ از گریٹیٹیوڈ. شکر گزاری کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں. آپ اپنے شکر گزار ہو ہر اس نعمت کا. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک پیپر پینسل اٹھائیں اور اپنی اس پیپر پینسل سے یا موبائل اٹھا لیں, موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, اپنے لیے لکھیں نوٹس میں کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں. لکھنا شروع کریں صبح سے لے کے شام تک. آپ کی سانس آ رہی ہے, آپ کو بیماری نہیں ہے. آپ, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس یہ 3 چیزیں موجود ہیں تو تم دنیا کے سب سے امیر ترین انسانوں میں سے ہو. الحمدللہ. اگر تمہارے پاس 3 وقت تمہارے پاس کھانے کی روٹی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے پاس کھانے کے لیے روٹی ہے, تمہارے پاس سر چھپانے کے لیے چھت ہے, اور تمہارا جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے, تو تم دنیا کی تمام نعمتیں تمہاری جولی میں سمیٹ کے رکھ دی اللہ نے. سر 99% پاکستانی ہمارے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہیں. ہمارے پاس چھت بھی ہے, ہمارے پاس کھانا بھی ہے, ہمارے پاس چھت بھی ہے, اور ہماری صحت بھی محفوظ ہے. اور ایک چیز اور ایڈ آن کرتا چلوں, یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ کے پاس سفر کے لیے آپ کے پاس سواری موجود ہے تو بس سمجھنے کے بعد بس ختم ہو گئی. تو سر ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے. اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے, اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, شکر گزاری سے میں رزق میں اضافہ کرتا ہوں. ہمیں شیطان نے, ابلیس نے, باطل نظام نے ہمیں جو ہے ناشکری کے اوپر فوکس کروا دیا ہے. ہمیں شکر گزاری کا مادہ پیدا کرنا ہے اپنے اندر. اگر ہم شکر گزاری کا مادہ اپنے اندر پیدا کر دیں تو اللہ دیکھیں آپ کو غیب سے مدد دے گا. سر غیب سے مدد دے گا. حضرت موسیٰ کے پاس ان کے دور کے صحابی آتے ہیں, حضرت موسیٰ سے بولتے ہیں اللہ آپ تو اللہ سے کلام کرتے ہیں, آپ میرے سوال کا جواب لے کے آئیے گا. وہ انسان آیا, بول رہا ہے وہ وقت کا بڑا اس وقت کا بزنس مین, بولتا ہے حضرت موسیٰ میرے پاس اتنا مال ہے کہ مجھ سے سنبھل ہی نہیں رہا. آپ اللہ سے یہ تاکہ ریکویسٹ کریں اور میرے پاس سولوشن لائے کہ میں کیا کروں کہ میرے مال میں تھوڑی سی کمی آ جائے, کیونکہ میرے پاس بھائی 20 کروڑ روپے دن کا آ رہا ہے, میں تو سنبھال ہی نہیں سکتا ہوں. انہوں نے بولا میں جاؤں گا تمہارے سوال کا جواب لے آؤں گا. اسی شام کو ایک دوسرا بندہ آ گیا, اس نے بولا آپ جائیں اللہ کے پاس تو یہ پوچھ کے آئیے گا کہ بھائی بڑی مشکل سے آلٹو میں میرا گزارا ہو رہا ہے, میرا جو ہے بھائی کرولا کے لیے انتظام اللہ پاک کروا دے. ٹھیک ہے, یہ سوال کا جواب لیا. حضرت موسیٰ کا سوال کے جواب لیا ہے. وہ جو بزنس مین آیا اس نے پوچھا بھائی میرے لیے کیا حکم ہے. انہوں نے بولا اللہ نے کہا تم ناشکری شروع کر دو, ہم تمہارا رزق کھینچ لیں گے. اس نے وہ چڑ گیا, انہوں نے بولا بھائی میں اللہ کی ناشکری کیسے کر سکتا ہوں جس نے مجھے اتنا رزق دیا ہے, وہ مجھے بے حساب دے رہا ہے, میں اس کی ناشکری کیسے کروں. اس نے بولا اللہ, حضرت موسیٰ نے کہا پھر تمہیں بے حساب ملے گا, پھر تمہیں بے حساب ملے گا. جو آلٹو والا بندہ ہے اس کو انہوں نے بولا کہ تو شکر کر کے تیرے پاس آلٹو ہے, تو سائیکل میں موٹر سائیکل پہ نہیں ہے. تو آلٹو والے نے کہا کہ بھائی میں تو بڑی مشکل سے, میں تو جب 4 بچوں کے ساتھ نکلتا ہوں, ایک بچہ آگے آ جاتا ہے ایک پیچھے آ جاتا ہے, کبھی آلٹو میں یہ مسئلہ, اس میں اے سی نہیں ہے اور اے سی بڑا اچھا نہیں چل رہا. انہوں نے بولا تم اس سے بھی جاؤ گے. وقت نے ثابت کیا کہ وہ بندہ آلٹو سے بھی گیا, وہ بندہ جو بزنس مین سے ارب سے کروڑ پتی ہو گیا. کہنے کا مقصد کیا, آپ اپنے اندر شکر گزاری کا مادہ پیدا کریں. انسان کے اندر اور ایک شیطان کے حملے کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے جو آپ کو ناشکرا کر دیتا ہے. اچھا عمر, یہ جو مادہ پیدا کرنے کی آپ نے بات کی ہے, ہاں, یہ مادہ کیسے سر کیسا پیدا ہوگا, وہی تو بتا رہا ہوں کہ آپ لکھیں. مادہ ایسے پیدا ہوگا کہ آپ سوچنا شروع کریں, اس پہ فوکس کریں کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے. یعنی کہ پہلا قدم آپ کو پہلا اٹھانا ہے بھائی, تو آپ کے اپنے اختیار میں نا. سر میں آپ کے اوپر ڈنڈا رکھے تو نہیں آپ کو بولا کہ آپ ناشکرے ہو جاؤ یار. آپ کی اگر ہاتھ پیر, میں آپ سے 3 چیزیں پوچھ رہا ہوں, اللہ کے نبی نے کہا آپ کے پاس روٹی ہے کھانے کو, آپ کے پاس سر چھپانے کو ہے, آپ کے پاس آپ کا جسم بڑی بیماری سے محفوظ ہے. یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے, جس کے پاس یہ چیزیں موجود ہے وہ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ نے سمیٹ کے اس کی جولی میں رکھ دی. آپ اللہ کے نبی کی بات کے اوپر فوکس کر کے دیکھیں نا کہ آپ کتنے بلیسڈ ہیں. ان چیزوں پہ تو شکر کریں, ان 3 چیزوں پہ چلے شکر کرنا شروع کر دیں. سر دیکھا جائے عمر, تو یہ تو سب کے پاس الحمدللہ, تو سب شکر گزار ہو جائیں گے تو بیڑا پار ہوگا نا. سب اس وقت پاکستانی قوم مجموعی طور کے اوپر ہم ناشکری قوم ہے. سر ہمیں اپنی فوج کی قدر نہیں ہے, ہمیں اپنے مسلمان وطن کے اندر پیدا ہونے کی قدر نہیں ہے, ہمیں اپنے حکمرانوں کی قدر نہیں ہے, ہمیں اس وقت یہ قدر نہیں ہے کہ ہم فلسطین میں بھی پیدا ہو سکتے تھے. اللہ نے ہمیں کہا, ہمیں کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. سر اللہ پاک کہہ رہا ہے تم تمام دنیا کی جہان کے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دو اور تمام سمندروں کو سیاہی بنا دو, تم میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اور ہم اتنے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا کہ ہم اتنے کیا بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں ایسا قوم, تو ہمارے اوپر تو پھر اللہ کی لاٹھی چلنی چاہیے اگر ہم اتنے بے حس ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتے. ہمیں شکر گزار, سر شکر اب نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ گفتگو آپ اپنے پلیٹ فارم سے پہنچائیں انشاءاللہ. اگر ہم اپنے پلیٹ فارم سے, میں کہتا ہوں کہ بھائی دوسروں کو چھوڑے, اللہ پاک مجھے بھی شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مزید شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ ہم دنیا کے ماحول میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ شکر گزاری سے ہم ہٹ جاتے ہیں. اور شکر گزاری کرنے کا سب سے, میں الٹیمیٹلی آؤں گا ایک بہت کی بات آپ کو بتانی ہے, ادھر سب چیزوں کو سمرائز کر کے آخری ایک بات, دوسری کریکٹرسٹک جو آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے, جلن اور حسد اپنے اندر سے نکالیں. جلن حسد اپنے اندر سے نکالیں. کیوں؟ اب جلن ہمیں لوگوں کی گاڑی دیکھ کے ہو رہی ہے, لوگوں کا پیسہ دیکھ کے ہو رہی ہے, لوگوں کا اسٹیٹس دیکھ کے ہو رہی ہے. اب اس جلن سے اوور کم کیسے کرنا ہے؟ جلن سے اوور کم ایسے کرنا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ اگر یہ بندہ اس مقام پہ پہنچا ہے تو اس نے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہے, اس نے کتنی جدوجہد کی ہے, اس نے کتنی رگڑ کھائی ہے, اس نے کتنی سلیپ لیس نائٹس گزاری ہے, اس نے جو ہے بھائی پیچھے کتنے ہارڈ ورک کیا ہے, اس نے کتنے رگڑے کھائے ہیں. تم اس کی محنت کو تو دیکھو, تم اس کی محنت کو بائی پاس کر کے صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ آج 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی چلا رہا ہے. آج ہمیں سوشل میڈیا پہ لوگ تانا مرتے ہیں آپ تو 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی چلا رہے ہیں. ابے بھائی وہ 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی اگر آج میں چلا رہا ہوں 0 میٹر, تو اس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے کتنی محنت کی ہے پیچھے. آپ محنت کریں اتنی, ٹھیک ہے, ہم نے کتنے رگڑے کھائے ہیں, ہم نے بھائی دھکے بھی کھائے ہیں, ہم نے محنت کی. آپ محنت اتنی کریں اور آپ کو اللہ نہ دے تو پھر آپ بات کریں نا. اللہ پاک کہہ رہا ہے پوری تمام کائنات کی تمام مخلوقات, اللہ کہہ رہا ہے میں تمام مخلوقات جو میں نے پیدا کی ہیں دنیا سے لے کے آسمان تک,
ہمیں تو صرف انسان نظر آ رہے ہیں. اللہ نے کھربا کھربا مخلوقات پیدا کی. اللہ پاک کہہ رہا ہے میں ان تمام مخلوقات کو ان کی خواہشات کے مطابق عطا کر دوں. میں ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ انلمیٹڈ ہے ان کی خواہشات. مخلوق کی خواہش تو انلمیٹڈ ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں تمام کائنات کی تمام مخلوقات کو ان کی خواہشات کے مطابق عطا کر دوں. میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنا ایک سوئی کو سمندر میں ڈالو جتنا سوئی میں پانی لگا ہوتا ہے. سر جب اللہ کے خزانے میں ایک سوئی برابر جتنے پانی تک کی کمی نہیں آئے گی تو مجھے اور آپ کو کس نے کاٹا ہے؟ ہمیں کس جانور نے کاٹا ہے کہ ہم اللہ کے مانگنے کے بجائے کسی اور سے مانگ رہے ہیں؟ یہی تو المیہ ہے عمر. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ سر یہ ہے وہ چیز. سر یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, ہم صرف تجھی سے مانگتے ہیں. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ دینے والا میں ہوں, کیا سر رازق آپ کا سیٹ ہے جو بیٹھا ہوا ہے؟ سر میری روزی میں جب تنگی آتی ہے میں کلائنٹس کے پیچھے نہیں بھاگتا, میں اللہ سے لو لگاتا ہوں, بولتا ہوں اللہ پاک میرا کوئی گڑبڑ ہو گئی, میں اللہ سے لو لگاتا ہوں, میری روزی کھل جاتی ہے. سر میں بھاگتے نہیں کلائنٹس کے پیچھے الحمدللہ. بالکل آپ نے درست فرمایا. سر جلن حسد اس کو آپ نے اوور کم کرنا ہے. یہ آپ کی کنٹرول میں آپ کے اوپر سر پہ ڈنڈا رکھ کے بول رہا ہوں کہ تم اس بندے سے جلن رکھو. اچھا جلن حسد میں فرق ہے. جلن یہ ہے کہ مجھے اس بندے سے جیلسی ہے کہ اس بندے نے یہ چیز کیسے اچیو کر لی. حسد کیا ہے؟ وہ اس کی سیکنڈ سٹیج ہے. حسد یہ ہے کہ میں اس بندے کی اچیومنٹس کے دوران روڑے اٹکاؤں, میں یہ نیت رکھوں کہ اس بندے نے یہ اچیو کر لیا, یہ 1.5 کروڑ یہ برباد ہو کسی طریقے سے, یہ اس نے کیسے اچیو کر لیا, یہ واپس کرولا پہ آئے, یہ آلٹو پہ آئے, یہ سائیکل پہ آئے, میں اس کی اس خواہش کے اندر لگ جاؤں. اسے حسد کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے حسد سے بچنے کے لیے آپ کو سورت بھیج دی اللہ نے پوری. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا. یہ آپ دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. حسد سے آپ نے بچنا ہے, جلن سے آپ نے بچنا ہے, شکر گزاری آپ نے کرنی ہے. پھر تیسری چیز پہ آ جائیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, چیز ایڈ آن کرنا چاہ رہا تھا اس وقت کہ عمر یہ جلن اور حسد کا جو مادہ ہے نا, یہ تو اوور کم کرنا پڑے گا ہر حالت میں. سر یہ آپ کے دیکھیں یہ کریکٹر یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے. ہمیں جو میں نے یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہمارے سب اختیار کے اندر ہے نا. دیکھیں نا سر, قیامت کے روز تو نفسا نفسی کا ایسا ماحول ہوگا کہ والد بیٹے کو نہیں پہچانے گا, کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. تو اس ٹائم کے اوپر آپ جلن کر رہے ہوں گے لوگوں سے. آپ کو اسی لیے آج موقع ہے اپنی فکر کریں, اپنے آپ کو کنٹرول کریں. کوئی آپ کے اوپر ڈنڈا رکھ کے آپ کو نہیں بولنے سے جلن حسد کرو. جی بالکل صحیح ہے. بالکل جلن حسد. یہاں پر میں ایک جو بڑی بنیادی بات میں کرنا چاہ رہا تھا, اس میں ہم ایک چیز غالباً ہم دونوں اس چیز کو ایک مس کر رہے ہیں. سب سے اہم چیز ہے اللہ خود فرما رہے ہیں اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, اور جو اللہ اور رسول فرماتے ہیں وہ اٹل ہے. تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں, جو کہہ دیا بس وہی ہے, اس میں لاجک واجک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں خود اس بات کو کہتا ہوں لوگوں کو. سر فجر کا وقت ایسا ہے, فجر کی نماز کے بعد سر فجر کی بس میں سر یہ زبردست اس کی ہم چھوٹی سی مثال یہ دیتے ہیں. اچھا لوگ آپ رو رہے ہیں, بہت اچھا, بہت خوب بہت خوب بہت خوب. اس کو میں اپنے اکثر لیکچرز میں یہی والی بات کوٹ کرتا ہوں, یہ حدیث ہے غالباً. میں اس کے اوپر اپنے تمام سننے والوں کو, میں جو میرے آڈینس ہوتی ہے میں سب کا بتاتا ہوں. میں ان کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں ان کو بولتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک مہمان ہے جو آپ کے روز گھر پہ آ رہا ہے 1 کروڑ روپے کا تحفہ لے کے. نہیں سنیں سر, سنیں نا سر سر مزہ خراب ہو جائے گا. پورا ماحول بنا کے گفتگو کرتے ہیں. سر آپ کا ایک رشتے دار ہے یا ایک مہمان ہے, آپ کو پتا ہے روز 1 کروڑ روپے میرے لیے کیش لے کر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور روز آ کے گھنٹی بجاتا ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اس کی ریکویسٹ یہ ہے کہ بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے, تو دروازہ کھول کے پیسے ریسیو کر لے. اچھا آپ روز آپ سو رہے ہوتے ہو, وہ گھنٹی بجا رہا ہوتا ہے, دروازہ کھول لو بھائی میں کروڑ روپے لائے, وہ روز آتا ہے اور آپ دروازہ بند کر کے سو رہے ہوتے اور جب صبح اٹھتے تو بولتے ہو یار بڑی تنگی ہے یار, بڑی ٹینشن ہے یار, پیسے نہیں ہے میرے پاس. تو ایسے بندے کو آپ کیا کہو گے؟ جو کہوں گا وہ اس میں نہیں کہہ سکتا, اسے کہہ نہیں سکتا. اب ہماری آپ کی مثال یہ ہے, پورے دن کی روزی آپ کو فجر کی نماز میں تقسیم ہوتی ہے, اور فجر کی نماز میں ہم گھوڑے بیچ کے سو رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم گھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں تو پھر اچھا اب مزے کی بات, میں نے جب ان سب چیزوں کو پڑھا نا تو پھر آپ کا ذہن چونکہ تبدیل ہوتا ہے. اچھا اب میں مسجد کے باہر جاؤں تو میں دیکھوں کہ یار مسجد کے اندر تم مانگو گے تو تمہیں اللہ سے ملے گا, مسجد کے باہر لائنیں لگی ہیں بھکاریوں کی, وہ وہاں پہ ہاتھ پھیلائے کھڑے مسجد کے باہر بالکل گیٹ کے باہر. ان کو دیکھو اللہ نے توفیق اندر آنے کی. کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ تم نے یہ کہا ہو ان کو کہ بھائی اندر مانگ لو جا کے؟ یار ہم نے بڑے محبت سے کہا, لیکن پھر بس کوشش کرتے ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ بات تو حق ہے, بات تو سچ ہے. صحیح ہے, ہم مسجد کے باہر بیٹھ کے اللہ سے مانگ رہے ہیں بھائی تم ایک قدم بڑھا کے اندر آ جاؤ. نہیں وہ تکلیف, یہ اسے کہتے ہیں سر, اسے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے توفیق. سر یہ توفیق مانگنے سے ملتی ہے. سر اب اس کی چھوٹی سی دنیاوی مثال سمجھیں. دیکھیں میں اگر آپ اپنے باس سے انکریمنٹ مانگ رہے ہیں, آپ کسی سے پانی بھی مانگ رہے ہیں, آپ اپنے بچے سے بھی بولیں گے نا یار, اپنی بیوی سے بولیں گے یار کھانا دے دو, اس کے لیے بھی آپ کو 2 لفظ اپنے ہوٹل لانے پڑیں گے, یار کھانا دے دو, بغیر مانگے وہ بھی نہیں ملے گا. اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے تمہیں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تم کم از کم درجہ اپنے دل میں مجھ سے مانگو. ہم دل سے بھی نہیں مانگ رہے سر, ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں کیونکہ ہم ایکسپوزڈ ہیں نیگیٹیوٹی سے, جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اب تیسری چیز شکر گزاری کرنی ہے, جلن حسد سے نکلنا ہے. اس کے بعد ہمیں تیسری چیز جو کھانی ہے سر, ہمارے اندر ایمپیتھی کا جذبہ ہونا چاہیے. ایمپیتھی اور سمپیتھی میں فرق ہے. سمپیتھی اور ایمپیتھی کا میں فرق آپ کو چھوٹا سا مثال جلدی سمجھاتا ہوں, چھوٹی سی مثال سے سمجھیں. سمپیتھی, آپ کی کسی دوست کی والدہ کا انتقال ہوا, آپ اس کے نماز جنازہ میں گئے, ساتھ میں تدفین پہ گئے, قبرستان سے آپ واپس گھر آ گئے,
ठीक है, और आपने घर आके बिरयानी खाई, ठीक है, उस दोस्त के घर पे, जाहिर है मरने के ऊपर, तो हमारे यहाँ तो पता नहीं कहाँ से ये उठा के सिस्टम लाए हैं कि मरने के ऊपर आप बिरयानी खिला रहे हैं। उस दोस्त ने आपके घर पे अपनी बिरयानी रखी हुई थी, आपने उसकी बिरयानी खाई, रायता भी खाया, और दिल में सोचा कोल्ड ड्रिंक होती तो मजा आ जाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं। ये सिंपैथी थी कि आपको एटलीस्ट इतना आपके जज्बा था कि आप अपने दोस्त की वालिदा के इंतकाल पे गए, नमाज जनाजा पढ़ी, आपने टाइम निकाला। एम्पैथी क्या है कि आप ये देखें कि अगर मैं अपने दोस्त की जगह होता, मेरी वालिदा का इंतकाल होता, तो क्या मेरे हलक से चावल उतरता? ये एम्पैथी है। एम्पैथी का मतलब है कि दूसरे के जूते में अपने आप को डाल के देखें कि ये किस एंगल से दुनिया को देख रहा है, इसकी तकलीफ को, खुद इसकी पोजीशन पे आके इसकी तकलीफ को समझ के हमें एहसास करना है। हमें ये समझना है, जो हम अपना सैलाब ज़दगान है, हमें ये सोचना है, हमें सिंपैथी है कि हमने पैसे डोनेट कर दिए। अल्लाह सिंपैथी नहीं मांगता, मांगता है सिंपैथी, लेकिन सिंपैथी का एक आला दर्जा एम्पैथी का। एम्पैथी ये है कि मैं ये सोचूं कि मैं अपने 8 घर वालों के साथ, मेरा घर टूट जाए, मेरे पास पैसा ना हो, मेरे घर में पानी आ जाए, और मैं बेयारो मददगार हो जाऊं, तो मेरी क्या कैफियत होगी? इसे एम्पैथी कहते हैं। अपने अंदर एम्पैथी का जज्बा लेके आए, ये सोच के कि अगर मैं इस चीज से गुजरूंगा तो मेरा क्या होगा। सर ये एम्पैथी का जज्बा अल्लाह के नबी हमें देके गए हैं। शुक्रगुजारी का दर्स अल्लाह के नबी हमें देके गए हैं। जलन हसद से पाक होने का तोहफा हमें अल्लाह के नबी देके गए हैं। ये वो करेक्ट। एक और चीज, एप्रिसिएशन, वो खत्म है। सर एप्रिसिएशन, आप लोगों की अच्छी चीज को कदर करें, उनके मामलात को, उनको अच्छी चीज पसंद आई, मुंह से कहें। शैतान आपको उनकी तारीफ करने से रोकेगा, आप उनकी तारीफ करें, हाँ यार तुमने अच्छा काम किया, इससे आपका दिल बड़ा होगा, उसका भी दिल बड़ा होगा। सर ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी बेसिस के ऊपर मदीना की रियासत कायम हुई। सर ये 13 साल मक्की दौर के अंदर अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप की थी। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बगैर आप मदीना की रियासत कायम नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी मेहनत हुई ना, मेहनत सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बगैर जो भी रियासत फॉर्म होगी वो मदीना की रियासत नहीं हो सकती। आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी कौम के अंदर डेवलप करनी है। हमारी कौम शुक्रगुजार हो, हमारी कौम जलन हसद से पाक हो, हमारी कौम लोगों की एम्पैथी का जज्बा रखे, दर्द रखे, हमदर्दी रखे, हमारी कौम जो है साथ में जो है अल्लाह का शुक्र अदा करे। और इन सब चीजों को अप्लाई करने की एक सबसे अहम एक्सरसाइज क्या है? 5 वक्त की नमाज। 5 वक्त की नमाज में जब आपके अंदर आपका सर, आपका सबसे ऊंचा हिस्सा जब जमीन पे लगेगा, तो आपके अंदर से गुरूर और तकब्बुर खत्म होगा। मैं खत्म करें, ये एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है। अपने अंदर से मैं खत्म करें कि मैं बड़ी चीज हूं, मैं बड़ी चीज हूं, मैं बड़ी। आप कुछ नहीं है। ये अगर मैं गुफ्तगू सर आपके साथ कर रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा, ये अल्लाह निकलवा रहा है आज। अल्लाह इस चीज से लोगों के दिल बदल दे, अल्लाह हमें भी मजीद हिदायत दे। ठीक है, तो ये अल्लाह की तरफ से, ये हम कुछ नहीं कर सकते, जो है अल्लाह की जात है। ठीक है सर, नमाज अदा करें, नमाज से आपकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर एक्सरसाइज होंगी, और इस कॉन्शियसनेस के साथ कि आपने अपने अंदर ये चीज अप्लाई करनी है, आप करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आमीन सुम्मा आमीन। और बहुत ही प्रोग्राम का वक्त जो है बिल्कुल गालिबन सिर्फ 1 मिनट रह गया। मैं पहले से बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। उमर बिलाल बहुत अच्छा बोला, आप आए, बहुत शुक्रिया। बस अल्लाह पाक बुलवाते सर, बड़े दिनों के बाद मैं भी बोला हूँ, बस अल्लाह बुलवाते। बहुत अच्छा बोला। मैं आपसे लास्ट कमेंट भी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वक्त इतना, फिर कर लेंगे इंशाल्लाह। और आपको मैं दोबारा ज़हमत दूंगा, और इंशाल्लाह जरूर मैं उम्मीद करता हूं कि आप आएंगे और हमारे साथ। इजाजत दीजिए अपने मेजबान रिजवान बासित को, इस अपने के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। इजाजत दीजिए प्रोग्राम से। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जज़ाकल्लाह रिजवान भाई, वी आर डन। अच्छा, तो सो थैंक यू रिजवान भाई। अब ये मेरा प्लेटफॉर्म आ गया, तो अब होस्टिंग मैं सर अंजाम देता हूँ। सर बहुत आपने हमें इनवाइट किया और आपने अपना टाइम निकाल के हमें इस काबिल समझा कि आप ये समझे कि हम आपके शो के ऊपर आपका टाइम दे सके। सर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके लिए कोई टाइम नहीं है। उमर बिलाल, आपके लिए कोई टाइम नहीं है। रात के 3 बजे भी कहेंगे मैं हाजिर हूँ, और ये अमलन करूंगा। ये बात नहीं, अल्लाह ना करे कि जरूरत पड़े हम सो रहे होते हैं इंशाल्लाह। पिज़्ज़ा खाने चलना है, हम चलेंगे। नहीं, जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे। आमीन सुम्मा। यानी दादा मेरे भी फोन से जरा वहां से, हाँ तुमने लगाया नहीं तो 1 मिनट, ये यहाँ से खड़े होकर लाइव में रिकॉर्ड कर लेंगे मुझे और आपको। बिल्कुल सर, वो भी एक चीज रहती है। लंच था हमारा। अरे क्या मंगवाना है बताओ? क्या छुट्टी हो गई है? सर छुट्टी छोड़े, आप आए में यार, हम क्या मंगाएंगे? कमाल हो गया। आप बताएंगे यहाँ पर वैसे जो मिलती है ना, वो मिलती है, पहले बताओगे कि यहाँ पे बिरयानी की चीज नहीं सर, मैं आपको पता है ये सब नहीं खाता हूँ। आप पकड़ो, मेरे एब्स खराब हो जाएंगे यार। देखो, दिखा दो पब्लिक को, दिखा दो भाई ये एब्स प्रोग्राम के। 1 मिनट यार, वो कहें नहीं देखा नहीं वो। अच्छा, आप लोग अपने एब्स भी दिखा दो ताकि आप लोग को पता चले यार ऐसी एडिटिंग नहीं है। ये लाइव हो रहा है, ये आश्कार हो रहा है। रेडियो प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कि लाइव, इसमें कोई बनावट नहीं है, और आप ये देख सकते हैं। हाथ लगा ले यार भाई, ये मैं छू के देख रहा हूँ ताकि जो है ना यकीन आ जाए। ये देखें, ठीक है। सो अच्छा बड़ी, वहाँ से जाके आप यार हमारी एक दूर से भी ले लो, फिर मैं उसी में से पिक्चर भी काट लूंगा। अच्छा हाँ, प्रोफेसर अजहर अली और डॉक्टर रिजवाना जबीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया ये मैं ही कर सकता हूँ, आप लोग ना कर दीजिए। हाँ, ये मोहब्बत सिर्फ इनके लिए मुख्तस है।
इसकी इफ्तिताही तकरीब आज गवर्नर हाउस में होगी। सदर पाकिस्तान बहुत दिनों बाद आज़म ऐसे मिले। अब पुरानी यादें ताजा हो गई खुसूसी होंगे। यार, वो भी माहौल ब्लू ब्लू ही था वैसे तो लग रहा है उसी स्टूडियो में बैठे हुए क्या खाओगे बताओ नहीं, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। मैं लंच पे तसल्ली से फ्री होके करते हैं। यार, अभी क्या है अच्छा, इसके अलावा सो एवरीबॉडी बस जज़ाकल्लाह, थैंक यू। इफ यू लाइक दिस आई बिलीव जस्ट शेयर इट, सदका जारी समझ के शेयर करें और अल्लाह पाक हम सबको सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, सी यू इंशाल्लाह।